बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले एहसास कमतरी के हवाले से एक बातचीत का सिलसिला हुआ था, तो दोस्तों ने कहा एहसास बरतरी पर भी बात हो जाए तो बेहतर है। एहसास बरतरी और एहसास कमतरी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो बंदा अपने आप को लोगों से बेहतर ज़ाहिर करने की अदाकारी कर रहा होता है, वो एहसास कमतरी से निकल के एहसास बरतरी की तरफ आकर अपने इस झूठ मूठ के एहसास को लोगों पे मुसल्लत करना चाहता है। उसे ये एहसास होता है कि वो बरतर है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। दरअसल बरतरी का जो एहसास है, इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इंसान की शख्सियत के अंदर खामियां होती हैं, कुछ कमी, कुछ कोताही यकीनन होती है। ये एहसास बरतरी जो है, जिसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये दर हकीकत उस कमी और उस कोताही को छुपाने का नाम है। ये एक एहसास है, इसमें अपनी तारीफ़ की जाती है और तारीफ़ की जो बुनियाद है वो सच पे नहीं होती, ये एक झूठी तारीफ़ होती है। इसमें मुब्तला शख्स एक मरीज़ है, उसके साथ हमें हमदर्दी की ज़रूरत है। हमें इसे एक बीमारी समझना चाहिए। असल बात यह है कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये नॉर्मल नहीं होते, चाहे एहसास कमतरी हो या चाहे एहसास बरतरी। ये जिस इंसान में होते हैं उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एहसास बरतरी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या। इसकी कुछ अलामात हैं। पहली अलामत जो अभी आपके सामने हमने बयान भी की कि ये अपनी तारीफ़ करने का नाम है, ऐसी तारीफ़ जिसकी बुनियादों में सच नहीं होता। दूसरों से बरतर होने का एहसास होता है और दूसरों पर अपना इख्तियार मुसल्लत करने का एहसास कि दूसरे हमारे इख्तियार में रहें। जो साइकेट्रिस्ट हैं, नफ्सियात के माहिरीन हैं, वो एहसास बरतरी के हवाले से कहते हैं कि ये एक डिफेंस मेकनिज़म है। ये एक डिफेंस मेकनिज़म है जो आपकी शख्सियत के अंदर मौजूद कोताहियों से लड़ रहा होता है। शख्सियत के अंदर मौजूद बहुत बड़ा खला है। एहसास बरतरी शख्सियत के अंदर मौजूद बहुत बड़ा खला है और इसे दूर करने की ज़रूरत है। एक होता है सच्चा एतमाद। आपके अंदर खूबी है, आप फ़नकार हैं, आप हुनरमंद हैं, आप खूबियों के मालिक हैं, आपके अंदर सलाहियतें हैं, तो आपको अपनी शख्सियत पे एतमाद है। ये वो एतमाद है जिसे हम सच्चा एतमाद कहते हैं। और जब एतमाद सच्चा होता है तो वो सच की बुनियाद पे होता है। लेकिन एहसास बरतरी क्या है? ये एक झूठा एतमाद है। इसकी बुनियाद में कोई खूबी, कोई हुनर, कोई कमाल नहीं होता। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक एहसास है और इसमें यह होता है कि अपनी गलती, एहसास बरतरी में मुब्तला शख्स जो है वो अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करता और उसका मूड बदलता रहता है। पल में तोला पल में माशा, और पल में तोला पल में माशा। वो चाहता है कि चीज़ें उसके इख्तियार में रहें। तो ऐसी शख्सियत जो है ये अपनी दुश्मन इसलिए होती है कि लोग ऐसे शख्स से दूर हट जाते हैं, कोई इसके करीब आना पसंद नहीं करता। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो अभी हमने बता भी दी कि वो आपकी शख्सियत के अंदर का खला है। वो आपकी शख्सियत के अंदर मौजूद कुछ खामियां हैं जिसके ख़िलाफ़ आप लड़ते हैं, जिसके ख़िलाफ़ आप जंग करते हैं और आप दर हकीकत उन खामियों को छुपाना चाहते हैं। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह नरगसियत है। अपनी शख्सियत के साथ, अपनी ज़ात के साथ एक मरीज़ाना मोहब्बत है जो तमाम हुदूद फलांग जाती है। आप अपनी ज़ात से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और ये प्यार जो है ये मरीज़ाना सूरत इख्तियार कर लेता है। इसे कहते हैं नरगसियत, नार्सिसिज्म, यानी अपनी शख्सियत से बहुत ज़्यादा प्यार करना।
اب ہم نے احساس برتری کے حوالے سے جو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیں اس احساس سے کیسے پیچھا چھڑانا چاہیے؟ اس کا علاج جو ہے، سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے، وہ اپنے آپ کو پہچان لینے میں ہے۔ آپ اپنی خوبیاں اور خامیاں جب آپ ان کو پہچان لیتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو جب جان لیتے ہیں، جب آپ اپنی شخصیت کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی شخصیت کو پہچان لینے کے بعد آپ بڑے انصاف کے ساتھ اپنی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو تب احساس برتری کے احساس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مور سیلف اویئر آپ ہوں گے جتنے زیادہ، تو یہ اتنی ایبلٹی آپ کو سیلف مینج، یعنی اپنی جو سیلف مینجمنٹ ہے، اتنی ہی ایبلٹی آپ میں زیادہ ہو جائے گی جس وقت آپ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو پہچان لیں گے، یا جب آپ اپنی ذات سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ احساس برتری سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود لوگ جو ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے کو ورکرز ہیں، آپ کے ساتھ ایک آفس میں جو کام کرتے ہیں، آپ کے رفقائے کار جو ہیں، ان میں مختلف لوگوں میں مختلف خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ ان کی خوبیوں پہ نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ ایک اچھی خوبیاں آپ اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ بڑی غیر جانبداری کے ساتھ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو آپ سنوارنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کی جو شخصیت ہے اور اس کے لوگوں کی شخصیت کے اندر جو موجود خوبیاں ہیں، جب آپ انہیں ڈھونڈ نکالتے ہیں اور جب آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوبیاں آپ کے اندر بھی پیدا ہوں، تو احساس برتری کا احساس آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری اس میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیں، آپ لوگوں پر اپنی رائے مسلط نہ کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ یہ مان لیں، جب آپ یہ تسلیم کر لیں کہ میری بات حرف آخر نہیں ہے اور میرا کہا ہوا آخری سچ نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کو ان کی غلطیوں پر نہیں ٹوکنا، بلکہ اس کا بہتر انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی غلطیوں کا احساس دلا دیں، ان کو غلطیاں نہ بتائیں، اور دوسروں سے آپ ایسا سلوک کریں جیسے سلوک کی توقع آپ ان سے کرتے ہیں۔ تو یہ احساس برتری کے خلاف یا احساس برتری کے علاج کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آخر میں نے گزار کی ہیں آپ کے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ احساس کمتری ہو یا احساس برتری، یہ انسانی شخصیت کے لیے بہت بڑی ٹھوکریں ہیں۔ اس سے انسانیت کی جو ترقی کا سفر ہے وہ رک جاتا ہے، اور آپ اپنے معاشرے میں، آپ اپنے ماحول میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ لوگوں کے لیے بھی پرابلم بن جاتے ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں بھی آپ کی وجہ سے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو احساس برتری ہے یا احساس کمتری، یہ دونوں بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنی شخصیت کا تجزیہ نہیں کر سکتے، جب آپ کی نظر اپنی خامیوں پہ نہیں پڑتی، جب آپ اپنی شخصیت کے اندر موجود خامیوں کو دور کرنے کی بجائے آپ ایک جھوٹ موٹ کے احساس کے ساتھ ان خامیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، تو ان کو چھپاتے چھپاتے آپ کی شخصیت میں کچھ ایسی خراب عادات بڑھ جاتی ہیں، ڈیولپ کر جاتی ہیں، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں تو آپ کا لوگوں کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جو معاشرہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں جو سب سے مضبوط بانڈ ہے وہ فیملی بانڈ ہے۔ اگر آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوں گے، اگر آپ اپنی خامیاں، اپنی خوبیاں، دوسروں کی خوبیاں، دوسروں کی خامیاں، ان سب سے اچھی طرح آگاہ ہوں گے، اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ انسان کے اندر موجود خوبیاں اور خامیاں یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہیں،
اور انسان مجبور ہے، کبھی بھی پرفیکشنسٹ نہیں ہوا جا سکتا، کوئی انسان بھی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہم نے تمام لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو ان کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہم نے قبول کرنا ہوتا ہے، انہیں تسلیم کرنا ہوتا ہے، تو اس سے رشتے استوار ہوتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اگر یہ فیملی بانڈ ٹوٹ جائے، اگر معاشرے میں یہ جو ہمارے رشتے ہیں اگر یہ کمزور پڑ جائیں، تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ نہ صرف ہماری شخصیت کو ہوتا ہے بلکہ ہمارے خاندان کو ہوتا ہے، ہمارے کریئر کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس حوالے سے احساس برتری پہ ہم نے بات کی کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بہت بڑا انسانی شخصیت کا خلا ہے، اس سے کوشش کی جائے کہ اس سے بچا جائے۔ اس کے لیے ایک اچھا نسخہ جو ہے وہ انسان کی شخصیت میں عاجزی کا ہونا ہے۔ اگر انسان عاجزی اختیار کرے، اور انسان یقین کیجئے انسان اسی وقت عاجزی اختیار کر سکتا ہے جب اسے اپنی ذات کی معرفت حاصل ہو، جب وہ اپنی شخصیت کے بارے میں جانتا ہو کہ میں کیا ہوں، میرا آغاز کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، دنیا میں میرا قیام کتنا ہے، یہ کتنا مختصر ہے، اور پھر ایک دن ہم نے رخصت بھی ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسی زندگی گزار کے رخصت ہوں جس میں محبتیں ہوں، جس میں دوسروں کا لحاظ ہو، دوسروں کا پاس ہو، دوسروں کے ساتھ مروت ہو، محبت ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب آپ اس قسم کی نفسیاتی بیماریوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔